خوشی بنانے کا ایک حد مقرر ہے. میں آپ سے یہی تو عرض کر رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسراف پھر کیا چیز ہے؟ اسراف پھر کیا چیز ہے؟ جس محلے کے اندر لوگ بھوک و پیاس سے مر رہے ہوں، وہاں آپ اللہ کے رسول کو راضی کرنے کے لیے کروڑوں کا چراغا کر دیں اور کہیں کہ اللہ کا رسول مجھ سے راضی ہو جائے گا، تو آپ نے اپنے اللہ رسول کو پہچانا ہی نہیں ہے. کتنا یاد آ گیا کہ اللہ کرے وہ جو ہم لاکھوں روپیہ ادھر خرچہ کرتے ہیں تو ہم یتیم اور بیواؤں کو، یہ یتیم اور بیواؤں تمہیں میلاد والے دن کیوں یاد آتے ہیں؟ ایک ایک آپ کے تبلیغ کے اجتماع میں اربوں روپیہ لگتا ہے، اور اس کے سارے کرائے وغیرہ لوگوں کے جمع کر کے ڈالیں تو خربوں روپیہ لگتا ہے. انٹرنیشنل تبلیغ کا چلا. اور رسول اللہ کے صحابہ نے کب کیا ہوئے؟ کب کیا رسول اللہ کے صحابہ نے یہ چلا؟ کب کیا یہ اجتماع؟ اہل الحدیث کانفرنس. رسول اللہ کے صحابہ سے بڑے آپ لوگ آگے عشق رسول اور دین کے خدمت کرنے والے. کب کیا رسول اللہ کے صحابہ نے؟ جمعے کے اجتماع اور جہاد کے اجتماع کے علاوہ رسول اللہ کے صحابہ کا اجتماع بتائیں مجھے. میں 100 نعرے لگاؤں، میں صحابہ اکرام سے بڑھ کے محب ہو سکتا ہوں؟ اللہ کی قسم نہیں ہو سکتا ہوں. وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے دور میں یہ دن آیا کہ نہیں آیا؟ بتائیے ذرا، آیا کہ نہیں آیا؟ آیا کیوں نہیں آیا؟ اللہ کے رسول کی زندگی میں آیا. آپ مدینہ میں آئے 10 سال نبوت کے بعد مدینہ میں آئے تو 10 دفعہ یہ دن آیا. آپ مکہ میں تھے 13 دفعہ یہ دن آیا. پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ ابو بکر صدیق سے بڑھ کر جنہوں نے تن من دھن پیش کیا، مال کی باری آئی سب سے، ان کے دور میں، حضرت عمر بن خطاب کے دور میں، حضرت عثمان بن عفان کے دور میں، حیدر کرار کے دور میں، کیا انہوں نے منایا؟ کیا قرون اولیٰ میں مفتی صاحب یہ بتائیں کسی نے یہ منایا ہو؟ آج پھر اعلان کریں یہاں بیٹھ کے یہ ساری کنفرنسیں، سارے جلسے، یہ سب کا سب یہ بدعت ہے، یہ گمراہی ہے، یہ حرام ہے، کیونکہ سارا کام یہ ثواب سمجھ کے کیا جاتا ہے. کیا یہ ثواب کے بغیر کرتے ہیں؟ یہ سب ثواب سمجھ کے کیا جاتا ہے، لہذا یہ سارا اس کو حرام قرار دیں. تو جس دلیل سے جو کام جناب وہی کام آپ کر رہے ہیں، صحابہ کے دور میں اس کا نام و نشان نہیں ہے. کتنے جذبے ہیں یار، ادھر صحابہ یاد نہیں آتے. یہ جو کچھ آپ لوگ کر رہے ہوتے ہو، یہ جو فلاں اہل حدیث کانفرنس اور فلاں شریعت سمجھ کر، ثواب سمجھ کر، مجھے بتائیے اللہ کے رسول سے محبت کرنا، جھنڈیاں لگانا محبت ہوتی؟ صحابہ اکرام کے پاس اگر جھنڈیاں نہ بھی ہوتی، اللہ کی قسم وہ اپنے کپڑے پھاڑ کر بھی وہ جھنڈیاں بنا لیتے. ان سے بڑا محب کوئی ہو سکتا؟ میں یہی سب لوگوں نے سن لیا، انہوں نے کہا کہ جو دین ہوتا ہے وہ یا ہوتا ہے فرض یا ہوتا ہے واجب. نہیں، وہ اس کے حصے ہیں یہ سارے. بالکل، یا کا لفظ میں نے نہیں کہا. فرض ہوگا، واجب ہوگا، یہ ساری چیزیں دین کے جزء. یا کے ساتھ یہ ہے کہ جب قسمیں بیان کریں گے تو یا کے ساتھ ہی آئے گی نا. بالکل بالکل. یہی چیزیں ہیں چار. حسد نہیں کیا میں نے ایک مثال سے سمجھا. بات تو یار عجیب بات ہے. آپ اگر حسد ڈال کے کوئی اعتراض کریں گے تو غلط ہو جائے گا. میں نے حسد کیا ہی ہے. چلے میری یہ گزارش ہے کہ آپ نے دین کو ان کے اندر، یعنی آپ کے نزدیک ثواب کی یہی 4 صورتیں. میں پوچھ رہا ہوں، شارٹ سا جواب دے دیں. یعنی اگر میں خرچہ اسراف نہیں ہوتا نا، اتنا تو آپ بھی سمجھدار ہیں. واہ، میں صدقے جاؤں. اتنا تو آپ لاؤ چلو گاڑی چلا گاڑی چلاتا ہوں تو چراغا کے اندر اور کسی 4 آدمی کو آپ کرایہ دیتے ہیں کہ وہ آ کے دین کی بات سمجھے، دونوں چیزیں برابر ہو جائیں گی، دونوں خرچے برابر ہو جائیں گے. یار خرچہ الگ الگ ہے. مفتی صاحب نے فرمایا، اور یار خدا کے بندے بات تو پوری کرنے دو. آپ ہی کر رہے ہیں بات، ہم تو ایسے ہی آئے ہوئے ہیں. میں مطلب 3 دفعہ آپ نے کیا اور تکرار کے ساتھ وہ 4 چیزیں پوچھ رہے ہیں کہ میں جواب دے رہا ہوں. سوال کرنا چاہ رہے ہیں. ایک سیکنڈ، آپ نے کہا ہے ایک طرف مفتی صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ دین یہ ہے کہ وہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے یا مستحب ہے. ساتھ ہم پوچھ رہے ہیں کہ جو آپ یہ جو چلے لگا رہے ہیں، جلسے کر رہے ہیں، سیرت سنت کے، آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں نا، دونوں میں بتا دوں ثواب سمجھ کے کر رہے ہیں یا کیا؟ اب یہ کس قسم کے درمیان داخل ہے؟ میں فرق بتا یہ وہ جو ثواب ہے یہ کس چاروں میں فرق، 4 میں سے کس میں؟ میں فرق بتا دوں. یہ ایک سیکنڈ میں فرق پوچھنا چاہ رہے ہیں، میں فرق بتا دیتا ہوں. اگر ایسی چیزیں جو اللہ کے رسول نے منع کی ہیں اور میں اسے بطور ثواب کے استعمال کروں گا، وہ غلط ہے کسی بھی مقصد کے لیے. کہ یہ جتنے کام بھی جو رسول اللہ کے دور میں نہیں ہوئے، جن میں آپ کا تبلیغ کا اجتماع ہے، کہ آپ کی جو کانفرنسیں ہیں، بالخصوص جو آپ کے دفاع صحابہ کے جلوس ہیں، اور اس پہ روڈیں بھی بلاک ہیں، اس پہ کروڑوں اربوں روپے کا خرچہ بھی ہو رہا ہے، جھنڈے بھی وہی ہیں، ڈنڈے بھی اسی طرح کے ہیں. اسی طرح سے ختم نبوت کے جلوس ہیں جو ہم منکرین ختم نبوت کے خلاف نکالتے ہیں، یا ناموس رسالت کے جلوس ہیں، تمام امت شیعہ، سنی، وہابی، دیوبندی سب نکالتے ہیں.
تو اس کو ثواب سمجھ کے نکال رہے ہیں یا گناہ سمجھ کے؟ بولا جی ثواب سمجھ کے نکال رہے ہیں. تو اب ظاہر ہے وہ جو ثواب ہوگا وہ ان 4 میں سے کسی ایک کے تحت ہوگا. مستحب تو ہوگا, یا فرض ہوگا یا سنت ہوگا یا واجب ہوگا یا مستحب ہوگا. تو اب جب وہ مستحب سنت ہوا تو آپ اس کو دین تو پہلے کہہ چکے, تو پھر آپ نے بھی تو اس کو دین مان لیا. اب ہم اپنا موقف یہ بیان کر رہے ہیں کہ ہم میلاد شریف کا جو جلوس نکال رہے ہیں یا خوشیوں کا اظہار کر رہے ہیں, اس میں ہر وہ کام کی جو کسی کاؤنٹر نفی کی دلیل سے نہ منع کیا شریعت نے, وہ کام غلط ہے. اصل کیا ہے میلاد شریف کے اندر کہ رسول اللہ کی آمد کی خوشی میں حضور کے ذکر کو عام کرنا, چاہے وہ ذکر درود پڑھ کے ہو, نعت پڑھ کے ہو یا کسی طرح بھی ہو. باقی یہ جو جتنی چیزیں ہیں, دن کے انہوں نے تعین کی بات کی, تو ہمارے ہاں یہ نہیں ہے کہ 12 ربیع الاول, ہمارے ہاں ہر دن ہو سکتا ہے. لیکن یہ چونکہ ایک دن خاص ہے رسول اللہ کی ولادت کا, تو انتظامی حوالے سے تاکہ یار پورے ملک میں ایک ہی دن ایک چرچا ہو, انٹرنیشنل پتہ لگے آج کیوں چھٹی ہے ملک میں, آج کیوں یہ لوگ دیوانے نکلے ہوئے ہیں. جواب ہے آج آمنہ کے لال کی ولادت ہے, تاکہ ایک پیغام